السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہمارا باب الصبر چل رہا ہے۔ آج حدیث نمبر 29 ہے۔ وعن ابی زید اسامۃ بن زید بن حارثۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام و حبہ و ابن حبہ رضی اللہ عنہما، آپ کے محبوب اور آپ کے محبوب کے بیٹے، قال فرماتے ہیں، ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا، ان ابنی کہ بے شک میرا بیٹا قد احتضر اس پر آخری وقت طاری ہے، فاشہدنا آپ تشریف لے آئیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ فارسل یقرئ السلام تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آدمی کے ہاتھ، پیغام لے کر آنے والے کے ہاتھ واپس سلام بھیجا، ویقول اور ارشاد فرمایا، ان للہ ما اخذ کہ اللہ تعالیٰ جو لے وہ اسی کا ہے، وَلَهُ مَا أَعْطَى اور جو دے وہ بھی اس کا ہی ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى اور اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ایک حد مقرر ہے، مقررہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو وہ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ بس اس پر ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنی ہے۔ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لِيَأْتِيَنَّهَا تو انہوں نے واپس اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پیغام والے کو بھیجا اور قسم دے کر بھیجا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ فقام بس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے، ومعہ اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، وہ سعد بن عبادہ، سیدنا سعد بن عبادہ تھے، اور معاذ بن جبل تھے، اور ابی بن کعب اور زید بن ثابت اور دیگر کچھ صحابہ کرام سے لوگ تھے رضی اللہ عنہم۔ فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو وہاں پہنچے تو آپ نے بچے کو اٹھا لیا، فاقعدہ فی حجرہ بچہ آپ کی خدمت میں جب آیا، آپ کی گود میں جب آیا تو وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ تو اس کا جو سانس چل رہا تھا، آخری اس کے سانس جو تھے بے چینی اور مضطرب کیفیت میں تھا، تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لینے کے بعد ففاضت عیناہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ فقال سعد سیدنا سعد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ما ھذا یہ کیا ہے؟ فقال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، هذه رحمۃ جعلها اللہ تعالی فی قلوب عبادہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جذبہ شفقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہوا ہے۔ وفی روایت اور ایک دوسری روایت میں ہے، فی قلوب من شاء من عبادہ اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ لوگوں کے دلوں میں، جن بندوں کے دلوں میں یہ محبت رکھی ہے، یہ جذبہ رکھا ہے، انہی پر اللہ تعالیٰ رحم بھی فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے اور وہ دوسروں پر رحم مہربان ہوتے ہیں۔ متفق علیہ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں چند مسائل جو ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صبر کرنے کی تلقین دے رہے ہیں۔ جو باب ہمارا چل رہا ہے اس کے حوالے سے ایک درس یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے کسی بھی مشکل پر، مشقت پر، مصیبت پر، کسی چیز کے کھو جانے پر، کسی چیز کے گم ہو جانے پر، کسی بھی قسم کی انسان کو دنیا میں مشکل پیش آتی ہے تو اس کو اس پر اللہ کی طرف سے رضا سمجھ کر صبر کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث میں بیٹے جیسی نعمت جو ماں کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف واپس جاتی ہے، تو وہ اللہ کی ہی دین ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ کی طرف جا رہی ہے، تو اس پر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ جو اس حدیث سے کہ فوتگی کے وقت جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار، گھر والے جو میسر ہوں آسانی سے، ضروری نہیں کہ سارے جمع ہوں، جو قریب ہیں میسر ہیں وہ اس پہ جمع ہو سکتے ہیں اور دعا کریں اس کے لیے تاکہ اس کا آخری معاملہ جو ہے وہ آسان ہو
اور اس کا جو قرب الموت کا وقت ہے وہ اس کے مرحلہ آسان ہو جائے۔ اسی طرح اس حدیث سے قسم دینا کسی پر، ایسے شخص پر جس پر اعتماد ہو انسان کو، اس کو قسم دے دینا کہ آپ یہ لازمی کام کر لیں، یہ بھی جائز ہے، درست کام ہے، اور اس کا قسم کو پورا کرنا بھی یہ درست ہے۔ اس سے آپس میں اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو جاری ہوئے، وہ ایک طبعی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں یہ رحمت اور یہ پیار رکھا ہے، اور جب کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کئی درجے گناہ زیادہ رحمت ہے، تو یہ انسان کے پاس چھوٹی سی معمولی سی اس کا ایک حصہ ہے، تو یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ لیکن اس پر غم و غصہ کرنا زیادہ، یا سینہ چاک کرنا، یا آوازوں سے رونا، کسی میت پر بیان کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت سے ہمیشہ انسان کو پر امید رہنا چاہیے، اور اپنے دل میں دوسروں کے لیے محبت، پیار، الفت پیدا کرنا چاہیے، اور جو اس طرح کرتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آپس میں محبت پیار بانٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمت کرتے ہیں، اپنی شفقت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔